السلام علیکم جاوید احمد غامدی صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے۔ جاوید صاحب یہ بتائیے گا، اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ کی ابتدائی زندگی کہاں پہ گزری اور کیا اس کے ڈفرینٹ خد و خال تھے؟ میری پیدائش ساہیوال کے ایک گاؤں میں ہوئی تھی۔ اس گاؤں کا نام جیون شاہ ہے، اس کے بھی قریب میں واقع ایک جنگل میں۔ زیادہ وقت وہیں گزرا۔ بعد میں نے اسکول کی تعلیم پاک پتن میں پایا تکمیل تک پہنچائی، اور اسی دوران میں اسلامی علوم کی تعلیم بھی اسی طریقے سے پائی جس طرح ہمارے ہاں دینی مدارس میں پائی جاتی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ میری تعلیم زیادہ تر اساتذہ کے ذریعے سے ہوئی۔ پھر میں لاہور آ گیا۔ لاہور میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب اور فلسفے میں آنرس کیا، اور اس کے بعد سے پھر اپنے آپ کو اسلامی علوم کے لیے خاص کر لیا۔ آپ کے والدین کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا اور ان کا آپ کی زندگی پہ کتنا اثر ہے؟ میرے والد ایک صوفی شیخ تھے۔ ان کا بچپن ہی سے تصوف سے بہت گہرا اور غیر معمولی تعلق تھا۔ انہوں نے ابتدائی سے مجھے فارسی زبان، عربی زبان کی تحصیل کی طرف متوجہ کیا۔ یہ ان کا بڑا غیر معمولی احسان ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جب میں نے شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد مذہبی علوم کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے کوئی دقت نہیں تھی۔ ہمارے ہاں مذہبی علوم زیادہ تر عربی زبان میں ہیں، یا فارسی زبان میں، اور یا پھر اردو زبان میں۔ اردو زبان سے تو ہم واقف ہی ہوتے ہیں، لیکن میں چونکہ فارسی زبان اور عربی زبان بھی بچپن ہی سے جانتا تھا تو مجھے اس میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ یہ میرے والد گرامی ہی کے فیصلے کا نتیجہ تھا۔ پھر جیسی کچھ آزادی انہوں نے مجھے دیے رکھی، میرے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی۔ میں جس طرح کی چیزیں چاہتا تھا پڑھتا تھا، جس طرح کی چیزیں چاہتا تھا سیکھتا تھا، اور اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں جب میں نے فیصلے کیے کہ مجھے کس طرح کی تعلیم پانی ہے، کن مباحث کی طرف توجہ کرنی ہے، اپنے لیے کس کیریئر کا انتخاب کرنا ہے، تو انہوں نے کبھی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، ہمیشہ میری تائید ہی کی۔ درحالے کے تصوف کے معاملے میں بتدریج میرے اور ان کے درمیان بہت اختلاف بھی رہا، اس کے باوجود ان کی تائید اور محبت مجھے ہمیشہ حاصل رہی۔ جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی والدہ کا آپ کی زندگی پہ کیسا اثر رہا؟ ان کا بھی بڑا غیر معمولی اثر رہا۔ وہ بڑی صابر شاکر خاتون تھیں، پرانی روایات کی امین۔ انہوں نے گھر میں جو اطمینان، جو سکون، جو ایک غیر معمولی موافقت کی فضا ہوتی ہے وہ مہیا کیے رکھی۔ میری جدید تعلیم اصل میں انہی کے ایما سے ہوئی۔ والد صاحب اس کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ میں عربی، فارسی اور السنہ شرقیہ کی تعلیم جس کو کہتے ہیں اسی سے ابتدا کروں، لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئیں، اور اس طرح مجھے دونوں طرح کی تعلیم پانے کا موقع مل گیا۔ اس لحاظ سے میں انہی کا شکر گزار ہوں۔ پھر بعد میں جو کچھ میری زندگی میں نشیب و فراز آئے اور میں نے بڑے غیر معمولی فیصلے کیے، اس میں بھی جیسا کچھ تعاون اور جیسی موافقت اور جیسی ان کی دعائیں مجھے حاصل رہی ہیں وہ اب بھی میرا سرمایہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی ابتدائی زندگی میں کوئی ایسا آپ ریکال کر سکتے ہو، کوئی ایسا وقت یا مومنٹ جس نے آپ کی زندگی میں آپ کی سوچ میں کوئی تبدیلی لائی ہو، اور آپ سوچیں کہ وہ کوئی انفلیکشن پوائنٹ تھا کہ جب آپ کی سوچ میں ایک یا آپ کی پرسنالٹی میں اس ایونٹ کی وجہ سے کوئی بہت بڑا اثر ہوا ہو؟ میرے خیال میں اگر میں اپنی علمی زندگی کو دیکھوں تو اس میں پہلا بڑا واقعہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی سے تعارف کا تھا۔ میں اس سے پہلے علامہ اقبال سے، مولانا ابوالکلام آزاد سے متعارف ہو چکا تھا، اور میرے مدرسے کے زمانے ہی میں ان دونوں شخصیات کے افکار، خیالات نے
بہت کچھ میری مدد کی تھی۔ اس وقت جو ذہن میں نقطہ ہے نظر اضطراب پیدا کر رہے تھے، ان میں زیادہ تر یہی شخصیات تھیں جن کے زیر اثر میں راستی پر رہا۔ بعد میں جب مولانا سید اللہ صاحب مودودی کے فکر سے تعارف ہوا، اور یہ بھی میں اس وقت 8ویں 9ویں جماعت میں تھا، میں نے پہلی مرتبہ ان کو 9ویں جماعت میں دیکھا بھی، اور ان کی گفتگو بھی پہلی مرتبہ اسی وقت سنی۔ یہ ایک بڑا واقعہ تھا، میں اپنے عہد کی ایک بڑی عظمت سے آگاہ ہوا۔ پھر دوسرا بڑا واقعہ وہ تھا جب میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی سے 1973 میں میری ملاقات ہوئی ہے۔ تو اگر بڑے واقعات دیکھے جائیں تو وہ میری زندگی میں جو اثر انداز ہوئے ہیں وہ یہی ہے۔ آپ کی نجی زندگی کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے جو اولاد ہے، ان کے ان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں، اور ان کے ساتھ آپ بہت زیادہ ڈفرینٹ درس دیتے ہیں کہ پیرنٹنگ کس طرح سے ہونی چاہیے، تو آپ کے خیال میں آپ کی زندگی میں کیا آپ اپنے آپ سے ایز اے پیرنٹ سیٹسفائیڈ ہیں، اور آپ کے خیال میں کہ آپ کے اپنے اولاد کے ساتھ تعلقات کس طرح کے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، میرے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے۔ ان سب کے ساتھ بہت بے تکلفی کا ربط ثبت رہا ہے۔ انہوں نے میری بات کو سمجھا ہے، میں نے ان کے افکار و خیالات کو ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، وہ میرے فکر کو بھی سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں، اور جس حد تک ممکن ہوتا ہے میری خدمت میں بھی کوتاہی نہیں کرتے، اور اگر کبھی اس فکر کو ضرورت پڑتی ہے تو اس میں بھی ہمیشہ تیار ہوتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب تصوف سے بہت اس میں بہت وہ ایک بڑا نام ہے، مگر آپ نے ان سے ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ اپروچ اختیار کی، تو وہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کے والد صاحب کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف آیا، یا کوئی پرسنل لیول پہ کوئی مشکل آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ وہ بڑی غیر معمولی شخصیت رکھتے تھے، سراپا محبت تھے، جیسے کہ اچھے صوفی ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اختلافات رہے، بعض اوقات بحث مباحثے کی نوبت بھی آ جاتی تھی، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے وہ میرے پاس ہی رہے، میرے ہی پاس ان کی وفات ہوئی۔ اس طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہوا جو تعلقات میں کسی انقطاع کا باعث بنتا۔ کہتے ہیں کہ ایک سکسیسفل آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کیا آپ کی زندگی میں بھی یہ سچ ہے، یہ والی بات؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری اہلیہ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے۔ میرے بچوں کی دینی تربیت میں سب سے زیادہ انہی کا کردار ہے۔ میری زندگی میں جو بڑے فیصلے مجھے کرنے پڑے اس میں بھی وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہیں۔ مجھے ملک چھوڑنا پڑا ہے، ایک لمبا عرصہ ملیشیا میں میں نے گزارا ہے۔ میرے تو جہاں تک اعزاء اقربا کا تعلق ہے وہ سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن ان کے بہنیں بھائی سب تھے، ان کی والدہ بھی زندہ تھی، اس کے باوجود وہ میرے ساتھ آئیں، انہوں نے میرے گھر کو آباد رکھا، میرے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتی تھیں اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ اور اب بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، کم و بیش 40-42 سال رفاقت کے گزر گئے ہیں، کبھی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی، اور گھر میں اگر آپ کو اطمینان اور سکون میسر ہے تو آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں۔